بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہمیت کلام۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اہمیت اتنی ہے کہ ایک عورت جو غیر محرم تھی، جس کی طرف نظر اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، اس عورت کو شرعی گواہوں کی موجودگی میں کہہ دیا کہ میں نے اپنے نکاح میں قبول کر لیا، تو غیر محرم عورت اب اس شخص کے لیے شریک حیات بن گئی، جس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ دو بول زبان سے بولے اور اب وہی عورت اس کے لیے زندگی کی ساتھی بن گئی، جبکہ وہی عورت جو زندگی کی ساتھی تھی اس کو 3 مرتبہ طلاق کا لفظ کہہ دیا، وہی عورت اجنبیہ بن گئی۔ آپ سوچیں، نکاح کرتے ہوئے یا طلاق دیتے ہوئے کوئی پتھر تو سر پر نہیں اٹھانا پڑتا، یا کوئی آگ میں سے تو نہیں گزرنا پڑتا، یا کوئی پہاڑ کے اوپر سے چھلانگ تو نہیں لگانی پڑتی۔ چند بول بولے، اجنبیہ عورت بیوی بن گئی، اور طلاق کے چند بول بولے تو زندگی کی ساتھی ہمیشہ کے لیے الوداع ہو گئی۔ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت قدر و قیمت ہے۔ ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور یہ اعمال نامہ روزانہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ والے جب کلام کرتے ہیں اس احساس کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمارا اعمال نامہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ بعض سلف صالحین کا یہ معمول تھا، جو باتیں کہتے تھے وہ کاغذ پر لکھ لیتے تھے، اور رات کو بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ میں نے جو کچھ کہا ٹھیک کہا یا نہیں۔ اگر کوئی بات زبان سے غلط نکل گئی ہوتی تو اسی رات اللہ کے حضور توبہ تائب ہو جایا کرتے تھے۔ خشیت الہی کا عجیب واقعہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے بعد واپس آ رہا تھا کہ ایک سواری کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ جب سواری قریب آئی تو مجھے پتہ چلا کہ اس پر کوئی عورت سوار ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب میں کہا سلام قولا من رب الرحیم۔ اس نے آیت پڑھی تو میں سمجھ گیا کہ اس نے میرے سلام کا جواب دیا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کہاں سے آ رہی ہے؟ کہنے لگی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو۔ میں سمجھ گیا کہ زیارت حرمین شریفین کے بعد واپس آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہاں کہاں؟ کہنے لگی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کرے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میں سمجھ گیا کہ راستہ بھول گئی ہے۔ میرے اندازے میں وہ بوڑھی عورت تھی۔ میں نے پوچھا اماں کدھر جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ میں سمجھ گیا شہر جانا چاہتی ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی شہر جانا ہے، لہٰذا میں آپ کو راستے کی رہنمائی کر دیتا ہوں۔ کہنے لگی وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تم نیکی کرو، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں محبت کرتے ہیں۔ میں سواری کی نکیل پکڑ کر چل پڑا۔ کچھ دور چلنے کے بعد میں نے عربی کے چند اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ وہ کہنے لگی فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو جو کچھ تمہارے لیے قرآن میں سے آسان کیا گیا۔ میں خاموش تو ہو گیا مگر سوچتا رہا کہ یہ عورت کون ہے۔ میں نے کچھ اس کی گھریلو تفصیل معلوم کرنا چاہی تو اس نے کہا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ میں سمجھ گیا کہ گھریلو معاملات پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں چلتا رہا۔ شہر کے قریب آ کر میں نے اس سے پوچھا شہر میں آپ نے کس سے ملنا ہے؟ کہنے لگی المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ میں سمجھ گیا اللہ نے اس کو مال اور اولاد اور بیٹے بھی عطا کیے۔ چنانچہ میں شہر میں داخل ہوا۔ مجھے قافلے والے ملے جو حج کرنے کے بعد واپس آئے تھے، اور انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ کہنے لگے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹوں کے یہ نام ہیں۔ میں نے بلند آواز سے پکارا تو 3 بچے بڑے خوبصورت، بڑے علم و فضل والے، تر و تازہ چہرے والے بھاگتے ہوئے آئے۔ وہ پریشان تھے کہ ہماری امی کدھر رہ گئی۔ وہ امی کو قافلے میں تلاش کرتے پھرتے تھے۔ خیر جب آپس میں ملے تو بہت خوش ہوئے۔ میں نے سوچا اب میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ اس وقت اس عورت نے پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، بچوں کو اشارہ کیا کہ کچھ کھلاؤ۔ بچے کچھ پھل لے کر آئے۔ میں نے کھانے سے معذرت کی۔ اس نے آیت پڑھی انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے آپ کو کھلاتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یا خدایا یہ کیا معاملہ ہے، یہ عقدہ مجھ سے حل نہیں ہو رہا۔ میں نے کچھ پھل کھائے اور بچوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ جب سے آپ کی والدہ مجھ سے کلام کر رہی ہے، میرے ہر بات کے جواب میں یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے ہاں،
یہ ہماری والدہ ماجدہ قرآن پاک کی حافظہ اور حدیث کی عالمہ ہیں۔ اس کے دل میں خوف خدا بیٹھ چکا ہے کہ قیامت کے دن مجھے اپنی باتوں کا جواب دینا پڑے گا، لہٰذا 20 سال سے قرآن کی آیات کے سوائے کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلا۔ سبحان اللہ! خشیت الہی کا عجیب انداز دیکھیے کہ کلام الہی کے سوا کوئی ایک لفظ زبان سے نہیں نکلتا۔